ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت ملک احمد نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی ایسے ملک کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفصیل بھی بڑی ضروری ہے کہ اس کو ہم دیکھا جائیں۔ یعنی وہ اس میں ایلیگیشن کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایک ملک نے جو پاکستان کا دوست ملک ہے، جس کے ساتھ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہمارا تجارتی حجم ہے، جن کے ساتھ بائیلیٹرل ارینجمنٹ میں سب سے زیادہ ہماری کمرشل ایکٹیویٹی ہے، جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کے لیے سب سے زیادہ بائیلیٹرل ارینجمنٹس کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس ملک کے لوگوں کے اوپر، ان کے گورنمنٹ آفیشلز کے اوپر یہ ایلیگیشن لگانا کہ وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جہاں پر اس وقت محترم وزیر اعظم جو سائفر کہانی کے جو انہوں نے جو اس کے آتھر بنے ہیں سائفر کہانی کے، وہ اس ملک کے دورے پر ہیں۔ وہ ملک ایک بڑی جنگ کے اندر دوسرے ملک کو دھکیل رہے ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہ جو دوست ملک ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو مراسم ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے اور یہ حکومت نہیں رہیں گی۔ یہ سیٹ آف ایلیگیشنز ہے۔ تو اتنی حد تک جانا اور لکھنا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، تو میری سمجھ میں تھوڑی سی یہ بات آنے میں ذرا دقت ہو رہی ہے کہ غالباً اب پھر وہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ جو آپ جس کے صرف پریوی آپ ہو سکتے ہیں، جو پبلک ڈومین میں نہیں جا سکتا، جس کو باہر لے کر جانا اور مختلف جلسوں میں اس خط کے متعلق حقیقی آزادی غلامی سے نجات کا بیانیہ تشکیل دینا، اسی خط کی بنیاد پر اپنے ملک کے سپہ سالار کو الیج کرنا کہ یہ سب ان کے ساتھ مل کر کیا، یہ ڈونلڈ لو اور ان کے اوپر الزام لگانا، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اس کے اندر ملوث کرنا۔ اف اٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ، میں نے سنا اینڈ آئی ایگری ود آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ یہ جو عرف عام میں غلط العام ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جب بھی ذکر کرنا ہو سیکورٹی ادارے کا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یہ کوئی آئینی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے بات، مجھے بھی اپنی تصحیح کرنی ہے، لیکن ایک بڑی کنیکشن عمران خان یہ فراہم کرتے تھے، اسی سائفر کی بنیاد پر فراہم کرتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پبلک ڈومین میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہوگی، کورٹ آف لاء میں کیا جائے گی، لیکن کیونکہ میں کاگنیزنٹ نہیں ہوں ایسی ڈیٹیلز کا، لیکن میں نے وہ تفصیلات سنی، اس انکوائری کی ڈیٹیلز کو میں نے دیکھا اور سنا۔ جو بات میرے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ جب اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ آڈیو لیکس کی صورت، اس پہ ایک مقدمہ آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے پاس صلاحیت ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ ایون دو آج کے اس آئی ٹی کے ریولوشنائزڈ اور آئی ٹی کے اتنے ایڈوانس دور میں ہمیں پتہ ہے کہ ہیکرز کی ایبلٹی تو اٹس اے کامن ایبلٹی اویلیبل ود سو مینی پیپل ٹوڈے، آپ کو ہیک کر کے وہ سن سکتے ہیں، وہ ہیکرز پوسٹ کرتے ہیں، تو انہی غالباً ہیکرز کی تفصیلات کے ساتھ کل کو اگر کوئی بات اور سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی انوالوڈ ہے یا کوئی اور انوالوڈ ہے، تو وہ تو سامنے تفصیلات کورٹ کے فیصلے میں آنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر پبلک ڈومین میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ سائفر جو تھا، یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو، آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو۔ یعنی ایک تو وہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف ہے، پھر آپ اس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ اگر یہ چیز تفتیش طلب نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے، اور جیسا میں نے کہا بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی، جن کے میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں۔ اور دوسری ریشنل جو مجھے تھوڑی لگی کہ اس پر بات ہونی چاہیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر، تو پھر کیا رول آف لاء کو ایکویٹ کر لیں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ؟ اگر رول آف لاء آپ نے ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس جرم کی تفصیلات ابھی تفتیش طلب ہیں، اور اس کے اندر ابھی ایویڈنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو فردر اس پرسن کی ضرورت ہو سکتی ہے،
پروسیکیوشن اس کو مانگ رہی ہے، اس کی تفصیلات ابھی باقی ہیں، تو پھر غالباً یہ دو باتیں جو ہیں کہ ایک طرف رول آف لاء پہ عمل درآمد، اس کے اوپر آپ نے انشور کرنا ہے رول آف لاء، اینڈ دیٹ اگین از دا سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ دیٹ از دا فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن. اور ایک طرف آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، اور مجھے ایک خوشگوار حیرت بھی ہے کہ چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہم تو سمجھے یہ ایک لاڈلے کی بڑی بحث ہے کہ کون لاڈلا ہے. اب مجھے باز گشت آ رہی ہے کہ جس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لاڈلا ہوتا ہے، اور وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں. تو منظور نظر کس کا؟ آج اگر یہ بات اس کو بغور دیکھا جائے تو ون آف دا ممبر آف دا آنریبل بینچ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ 2018 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، رائٹ نہیں تھی، ہم اس کی 4 سال تک دہائی دیتے رہے، کسی جگہ پر وہ بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کسی جگہ پر اس کا کوئی آج تک کوئی ریسکیو کسی کورٹ آرڈر سے نہیں آیا. 4 سال تک دہائی دیتے رہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے رہے. اور میں غالباً اس مقصد میں ہوں آج کہ اگر ایک کرمنل پروسیڈنگ کے کیس میں جس میں قومی اسمبلی تک توڑ دی گئی ہو، اور یہ بحث رہی، میرے اس وقت ہمارے آنریبل لاء منسٹر تھے اعظم تارڑ صاحب، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو ایک شخص ایک جعلی فیبریکیٹڈ جھوٹے خط کے ساتھ سر بمہر لفافے کو اٹھا کے اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، ان وائلیشن آف دا پروسیجر ووٹ اپون کرائے بغیر اس اجلاس کو برخاست کر دیتے. تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ مقدمہ تو سپریم کورٹ میں گیا. تو میں نے کہا اسی سپریم کورٹ میں آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب کا جو اس کے اندر آرڈر کا پارٹ ہے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ پریکٹس بڑی خوفناک پریکٹس ہے. چلے باقی جج صاحبان نے تو اپنے آپ کو ریسکیو کیا، سچویشن کو ریسکیو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں، یہ فیصلہ غلط تھا. اب جب ایک فیصلہ غلط تھا اور وہ ایک چیٹڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ تھا، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر لیگل کانسیکوینس انٹیل نہ ہو؟ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں، اور مجھے اعظم صاحب کے ساتھ بصد احترام بڑا شدید اختلاف تھا اس بات پر، اور میں نے کہا تھا تاریخ سر اس بات کا فیصلہ کرے گی. یعنی آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ بانسری بجنے کی بے کیسے لکھی جانی ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی سبورژن سپریم کورٹ نے کہا، میں نے کہا ہر کیس کے اپنے انڈیجینیس فیکٹس ہوتے ہیں. اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئین کا توڑا جانا ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہی آئین کو توڑتا ہے، تو سر ود ڈیو اپالوجیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا توڑا جانا ہے، اور اس میں وہ آپ اس پورے پروسیجر کو، تو بھئی سب ورژن کیسے ہوگی، وہ تو ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن ہوگا، تو پھر اس پہ بڑی بحث. خیر اینی ویز، آج تک آپ آئین کے معاہدے پر تو پوری طرح سے متفق نہیں ہو پا رہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس، بے شمار ججمنٹس، ناٹ جسٹ ون ججمنٹ. کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئینی تھی؟ ان کا وہ فیصلہ آج تک مجھے وحشت زدہ کرتا ہے. جب میں ان کی ایک ججمنٹ اٹھاتا ہوں، اس ججمنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ 62-63 کے فیصلے کو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، رانا آفتاب خان تھے ہمارے بڑے معزز میرے دوست تھے، بڑے اچھے پارلیمنٹیرین تھے، اٹس اے ڈائنگ اسپیسیز، آج کل ایسے لوگ پارلیمنٹ میں کہاں ملتے ہیں. وہ تھے پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے، آپ میں سے کئی دوست جانتے ہوں گے فیصل آباد سے. تو ان کا مقدمہ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ 62 اور 63 کے ڈسکوالیفیکیشنز پہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو کہ ہوتی ہے، جس میں شہادت قلم بند کی جاتی ہے، ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد 62-63 کے فیصلے آتے ہیں. اور یہ میاں نواز شریف کے کیس میں 184(3) میں وہ پوری پوزیشن ہی ٹوٹل یکسر بدل کے رکھ دی. تو میں تو وہ ڈھونڈتا رہ گیا کہ کیسے یہ جورسڈکشن ترتیب پاتی ہے اور کیسے چلتا ہے. اگر آپ کا منظور نظر کون ہوگا طے شدہ سوال، میں فار گڈنس سیک میں بالکل اس بینچ پر یہ الیج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بینچ کے ساتھ میری ایک ہوپ اٹیچڈ ہے. جتنی لاب سائڈڈ سپریم کورٹ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھی تھی، جس طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے تھے، آج ود دس سپریم کورٹ میں رول آف لاء کو پریویل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، اب لیول پلینگ فیلڈز کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی آ جاتی ہے. کل رات کو یکدم
एक शोर मचा तो फिर मैं मजबूरन आई वेंट ऑन 2-3 टीवीज एंड आई एक्सप्लेन दैट पॉइंट, ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट, पता नहीं वो मैं दुरुस्त कह पाया, मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। कल शाम को पिछले पैर के करीब जब ये फैसला साइफर वाली अभी 10 साइफर को मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साइफर के बारे में जलसों में तकरीरें की गई। उन्होंने कहा कि साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि साइफर की बनाकर सियासत की गई और साइफर को उछाला गया और इस्टेब्लिशमेंट पर और अदलिया पर उसके फैसलों का एहतराम करते हैं। ऐसा कहना था रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान, जो कि अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।